جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہرل صاحب کے لیے ایک کوشچن چھوڑا تھا. ہرل صاحب, کیا پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کر لیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, آپ نے اگر گن پوائنٹ پہ ان سے قبولیت لی ہے تو پھر ان بیچاروں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ بری طرح جو ہے وہ جتنے بھی ایونٹس انہوں نے کریٹ کیے ہیں ان میں ناکام رہی ہے. اور ایک بات عام ہے کہ اس اب جماعت میں ہر آدمی ایک لیڈر ہے. لیڈرشپ کی اس لیے فقدان ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور باقی پیچھے جتنے بھی ہیں ہر کوئی اپنی اپنی سیاست کر رہا ہے. ہر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. صبح کوئی اور بیان ہوتا ہے, رات کو کوئی اور بیان ہوتا ہے. کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اور بیان دیتے ہیں. تو یہ آپ پیچھے آپ دیکھ لیں, اس سے پہلے جب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو رہی تھی تو یہ ان کے پاس 90 سیٹیں ہیں اور مولانا صاحب کے پاس 7 سیٹیں تھیں. تو ساری سیاست کا محور جو ہے اور مولانا صاحب کے گرد گھومتا رہا. تو یہ اپنی کوئی بھی اس میں بات جو ہے وہ نہیں منوا سکے. مولانا صاحب جو ہیں لیکن وہ تحریک انصاف اس بات کا تو کریڈٹ لیتی ہے نا. مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک تحریک انصاف کی آپشن تھی, تو وہ تو مان لی گئی نا, آئینی بینچ کی ترمیم ہو گئی. دیکھیں میرا خیال ہے یہ سب کی آپشن تھی. یہ مجبوری کا نام شکریہ ہے. نہ نون لیگ چاہتی تھی کہ علیحدہ جو ہے وہ آئینی عدالتیں بنے, اور یہ پریکٹیکل بھی نہیں تھا. آپ دیکھیں, ایک تو عدالتی نظام ہے جس کو آپ کیسے چلا رہے ہیں. امریکہ سے آپ امداد لے رہے ہیں اور پھر آپ چلا رہے ہیں, اور آپ کے پاس اتنا بجٹ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک علیحدہ جو ہے عدالتی نظام کھڑا کر دیں. اور پھر اس کے لیے ساری جو انتظامات ہیں وہ بہت سارے چاہیے ہوتے ہیں, وہ آپ کر لیں. تو وہ پریکٹیکل بھی نہیں تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل نہیں تھا. ہرل صاحب, آپ نے ابھی پوائنٹ ریز کیا, آپ نے کہا کہ گن پوائنٹ پہ اگر کسی سے منوا لی جائے. کس نے گن پوائنٹ پہ منوائی ہے؟ بانی سے منوائی گئی ہے یا ان کی پارٹی جو باہر قیادت ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, ان سے منوائی گئی ہے؟ نہیں, جو باہر قیادت ہے ان سے یہ بات منوائی گئی ہے. لیکن انہوں نے تو ڈینائل دے دیا نا. انہوں نے تو کہہ دیا تھا, انہوں نے ووٹنگ بھی نہیں کی, ایون انہوں نے اپوزیشن بھی نہیں کی, انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے احتجاج بھی نہیں کیا. دیکھیں بالکل اس حد تک تو انہوں نے پھر کرنا تھا نا. ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئی, اور جتنے بھی وکلا ہیں ان کی ٹیم کے, ان تک ان کی رسائی جو ہے وہ آلموسٹ وہ کم کر دی گئی, ختم کر دی گئی. اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی انسٹرکشن آ رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کے اوپر منو ان جو باقی لیڈرشپ بار ہے اس کے اوپر عمل کرنے میں یا اس حوالے سے پروگریس کرنے میں ناکام رہی ہے ابھی تک. اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو اس حد تک گلا ہے کہ یہ جو ہے بجائے میرے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں, اس طرح احتجاج کریں, حکومت کو مجبور کریں, تو لیکن ان کے اوپر سختیاں اور بڑھتی جا رہی ہیں. تو پھر ان کے احتجاج کا کیا فائدہ؟ ایگزیکٹلی, احتجاج کا کیا فائدہ؟ اسے احتجاج سے بانی کو رہا بھی نہیں کروا پا رہے. میں سیف صاحب سے جانوں. سیف صاحب, جو بات ابھی ہرل صاحب نے کی ہے بالکل ویلڈ ہے. میرا یہ کوشچن بارہا رہا ہے کہ اسے احتجاج کا کیا فائدہ؟ بار بار آتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں, اور بانی کو تو وہ رہا نہیں کروا سکے. جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں, اچھا اس میں میرا کوشچن بھی لے لیجئے گا. جو یعنی کہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ بانی کے علاوہ جو باقی لیڈرشپ پہ اگر گن پوائنٹ پہ بھی چلے, ان سے مان لیا کہ کروا لی گئی ہے, یہ 26ویں ترمیم منظور کروا لی گئی ہے, تو اس کا مطلب باقی لیڈرشپ تو کمپرومائزڈ ہو گئی نا. ہاں دیکھیں, اس میں میں 2 کو باتیں ذرا کرنا چاہوں گا. ایک خان صاحب کے ایک بڑے قریبی ہیں, وہ میرے بھی جاننے والے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم جرنلسٹ چونکہ ڈبل چیک کرتے ہیں, کراس کوسچننگ کرتے ہیں, جیسے وکیل بھی کرتے ہیں ہمارے ہرل صاحب بھی, کراس ایگزامینیشن ان چیف ہم بھی کرتے ہیں اپنے انداز میں. تو اس میں ان کے منہ سے یہ نکل گیا, انہوں نے 1-2 بڑے متبرک نام ہے, متبرک کا لفظ ویسے نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے, ایک بڑے پرومیننٹ نام پی ٹی آئی کے لے کے کہا کہ جی یہ معتبر کہہ لیں, ہاں معتبر نام کہہ لیں کہ وہ بڑے کلوز ہیں ان کے, اور ان سے مراد ہے کہ ہمارے ہاں ان تو کہتے لوگ کس کو ہیں جو پاورز دیٹ بی ہیں. تو یہ بات اس وقت مجھے بڑی یعنی کھنکی تھی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ صرف گن پوائنٹ نہیں ہے, ان کے ساتھ رابطے اور ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہیں 1-2 لوگوں کی. جیسے سیف صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں, جی رابطے کے علاوہ کوئی تھوڑی بہت نیٹ ورکنگ بھی ہے. اچھا ویسے تو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح عمر ایوب بھی ہیں, وہ تو ویسے ہی دیکھیں نا, ان کے تو دادا ہی فیلڈ مارشل تھے. میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا, ہم نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں رہے 5 ہفتے,
اور ہم نے بڑے بڑے پروگرامز بنا کے, میں ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان ایکسرسائز میں قومی سلامتی میں تھا, وہ ایز پرائم منسٹر, وہ اس وقت ویسے حاضر سروس منسٹر بھی تھے, منسٹر آف اسٹیٹ تھے. یعنی بڑے بڑے اچھے لوگ ہر طرف پارٹی میں ہیں. لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ پارٹیوں میں مرکزیت کیوں ہے؟ اگر بانی نون لیگ اکیلا فیصلہ کرے گا, بانی پی ٹی آئی اکیلا فیصلہ کرے گا, بانی پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گا, بھی وائی پارٹی بنائی کس لیے جاتی ہے؟ اس میں اتنے قابل لوگ, عمر ایوب ہوا, یہ باقی لوگ بھی ہیں. یہ کس مرض کی دعا ہے کہ ہر بات میں لائن میں بھی آئیں گے؟ میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ شخصی ووٹ یہ بہت زیادہ ووٹ تو موروثی سے بھی خطرناک ہے. یہ شخصی ووٹ ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے انہی کی وجہ سے تحریک انصاف ہے, تو اس میں کوئی بانی اکیلے تو فالٹر نہیں کر سکتے, غلطی کر اوورال اگر دیکھیں تو بانی نے تو الیکشن نہیں لڑانا, لیکن کیمپین نہیں کر سکے, لیکن لوگوں نے ووٹ تو بانی کے نام پہ دیا. تو غلط ہے, صحیح ہے, غلط ہے, صحیح ہے, لوگ کر رہے ہیں نا. اب ہماری عوام کر رہی ہے, کیا کہا جا سکے, اب کر رہے ہیں. شخصی چل تو رہی ہے سیاست ہمارے ملک میں, چاہے وہ نون لیگ کی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کو. بلاول بھٹو نے کتنی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی, شہید بینظیر بھٹو کی بات کی. نو ڈاؤٹ یہ لیڈر ہیں, ان کو بہت زیادہ پریز بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہ نام تو ہے نا, ان کو کیش تو کرتے ہیں. اب یہ عمران خان کا نام کو کیش کرے تحریک انصاف. میری شاید ٹیم کچھ کہنا چاہ رہی ہے, مجھے ان کی آواز نہیں سمجھ آ رہی ہے. میں برگیڈیئر صاحب سے جان لوں. برگیڈیئر صاحب, لطیف کھوسہ صاحب نے اے آر وائی کے مارننگ شو میں یہ کلیم کیا ہے کہ خان صاحب نومبر میں باہر آ جائیں گے, لیکن اتنا ایگزیکٹلی کلیم کیا کیسے جا سکتا ہے سر؟ آپ کے خیال میں کیا ہے کہ باقی رابطے چل رہے ہیں؟ ایسی بات ہے تو اچھی بات ہے, اگر وہ باہر آ جائیں گے, اگر قانون ان کو باہر لے آتا ہے تو قانون لے آئے باہر. لیکن جو ان کی پارٹی کے اوپر الزامات ہیں اور جن الزامات کے تحت ان کو قید کی سزا بھی ہوئی ہے جی, وہ تو بڑے سخت ہیں. اور ابھی 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے ٹرائلز تو ہونے ہیں, ابھی تک ٹرائل ہی نہیں ہو سکا. اب وہ سول عدالتوں میں ٹرائل ہوگا یا فوجی عدالت میں ٹرائل ہوگا, وہ ٹرائل تو ابھی اس کا انتظار ہے اور پوری قوم منتظر ہے اس کی. کیونکہ جو واقعہ ہوا 9 مئی کو, اس کی تو کہیں اور کسی ملک میں ایسی مثال ہی نہیں ملتی. وہ تو ایک کھلی بغاوت تھی, افواج پاکستان پہ حملہ تھا. کسی بھی ملک کے اندر افواج کے اوپر حملہ ہو جائے تو اس کا بڑا سخت ری ایکشن ہوتا ہے. تو ہم بھی پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے منتظر ہیں کہ اس قضیے کا, اس حملے کا کوئی فیصلہ تو ہو. جی جی, جو اگر بانی کہہ رہے ہیں, جو حقیقت وہ جس کو وہ حقیقت کہتے ہیں, اگر وہ حقیقت ہے تو بھی چھوڑ دیا جائے. اگر وہ حقیقت نہیں ہے, وہ حقیقت ہے جو ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کی سخت ترین سزا ہونی چاہیے. لیکن معاملے کو التوا میں ڈال دینا اور لٹکا کے رکھ دینا, یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آئے روز واقعات دہشت گردی کے ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان افسروں کی اور ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہوتی ہیں, اور یہ سلسلہ ایک لمبا چل رہا ہے. ابھی تک ہم نے قوم کو یہ بتایا نہیں کہ پچھلے 10 سال میں کتنے لوگ شہید ہو گئے اور ان کے نام کیا ہے, ان کی لسٹ کیا ہے. امریکہ نے تو ویتنام میں مرنے والوں کو, ویتنام کی جنگ پہ 56,828 بندوں کے نام ارلنگٹن میں دیوار پہ کندہ ہے. آپ کب کندہ کریں گے دیواروں پہ اپنے شہیدوں کے نام؟ اور جن لوگوں نے شہیدوں کی بے حرمتی کی, ان کی تصویروں کی, اور فوج کے نشانوں کی, فوج کے علم جو ہیں ان کی, تو ان کو کب سزا ملے گی؟ کیا یہ قوم کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں, بھول جا؟ تو بھولنا بڑا مشکل ہے. وہ ڈیفینیٹلی نائٹ میں ایک بلیک ڈے تھا برگیڈیئر صاحب, لیکن وہ اس پہ بارہا ڈسکشنز بھی رہی ہیں برگیڈیئر صاحب. لیکن آپ کو یہ جو دعوے کر رہے ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے, بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ وہ جب باہر آ جائیں گے تو وہ پھر پاکستان میں رہیں گے, کہیں باہر کے ملک میں نہیں جائیں گے, کسی دوسری کنٹری میں نہیں جائیں گے. یہ پی ٹی آئی اتنے کلیمز کر رہی ہے, کیا ہے ایکچوئل حقیقت کیا ہے؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہی تھی. 9 مئی بارہا ہم لوگوں نے ڈسکس کیا, بلیک ڈے تھا, جتنا بھی اس کا کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے. جو کلیمز اس قسم کے ہیں وہ تو اور لوگوں کو پریشان کرنے والی بات ہے. مختلف کلیمز آتے رہتے ہیں, روز کلیم ہوتے ہیں. کل
ہم سن رہے ہیں کہ آج اگلے ہفتے باہر آ جائیں گے، 3 دن بعد باہر آ جائیں گے، 6 گھنٹے بعد باہر آ جائیں گے، آئے تو نہیں. جی ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عدالتیں موجود ہیں، سسٹم موجود ہے، اس سسٹم کو اپنا کام کرنا چاہیے جی اور اس کو التوا میں رکھ کے ہم کوئی اچھا نتیجہ نہیں حاصل کر سکیں گے. ٹھیک. جو کچھ ہوا ہے اس کا خمیازہ کسی نہ کسی کو تو بھگتنا ہے. جی بالکل. اور قوم چاہیے. آپ دیکھیں انگلینڈ میں واردات ہوئی 29 جولائی کو، 3 مہینے نہیں گزرے کہ انہوں نے 750 لوگوں کو سزا دے کر معاملہ ختم کر دی. سر مسئلہ ہمارا یہ ہے نا کہ پچھلے 1.5 سال سے لوگ اندر ہیں، ابھی تک ان کے ٹرائل بھی مکمل نہیں ہوئے کیونکہ سپریم کورٹ سے کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں آ سکا. ہرل صاحب سے جان لیتے ہیں. ہرل صاحب لیکن امریکہ میں بھی 800 لوگوں کو سزا ہو چکی ہے. لیکن سر امریکہ میں ہیومن رائٹس بھی بڑے آئیڈیل ہیں، امریکہ میں باقی ساری چیزیں بھی بڑی آئیڈیل ہیں. ہمارے یہاں پہ آئیڈیل نہیں ہے نا، ہمارے یہاں پہ کچھ ہے نہیں آئیڈیل. تو پھر ایک ہی چیز کو، آپ کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ساری چیزیں اس طرح سے آئیڈیل بھی ہونی چاہیے. ہرل صاحب سے جان لیتے ہیں. ہرل صاحب یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے، بلکہ خبریں بھی ہیں کہ خان صاحب نے پچھلے 2-3 دن میں صحافیوں سے بات چیت نہیں کی ہے. عدالت بھی آئے لیکن عدالت کو بھی انہوں نے، جو ان کا ایک خاص انداز ہے اس طرح سے انہوں نے ان کو، عدالت کو بھی مخاطب نہیں کیا. پھر خاموشی کا بتایا جا رہا ہے، سخت بیانات جو وہ اکثر نام لے کر ہائی لائٹ کر کے دیتے تھے وہ بھی انہوں نے نہیں دیے ہیں. اس طرح کے، یعنی کہ ان کے رویے میں کہیں نہ کہیں خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ نرمی آئی ہے. دیکھیں یہ میرا خیال ہے یہ خبریں جو پھیلائی جا رہی ہیں، میں بگیڑی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، ہرل صاحب سے جان لوں. یہ ڈیل کے حوالے سے جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ غلط خبریں ہیں. دیکھیں اگر بشرا بی بی جو ہے وہ بیل آؤٹ ہوئی ہے، باہر آئی ہے، تو وہ میرٹ پہ آئی ہے. اگر میرٹ پہ ان کے کیس جو ہے ہو رہے ہیں، اگر میرٹ پہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت پہلے باہر آ جاتی. ابھی بھی ان کے کیس جو ایسے سیاسی مقدمات تھے تو ان میں کوئی وزن نہیں تھا، انہوں نے باہر آنا ہی تھا. اور جہاں تک یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ نومبر میں آ جائیں گے، جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے، اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے غیر منظم اور بے نتیجہ قسم کے احتجاج کر کے دیکھ لیے. اب ان کی نظریں جو ہیں امریکہ کے الیکشن پہ ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں ابھی ایک احتجاج ہے تو صحیح، جو ٹینٹ ولیج انہوں نے اناؤنس کیے ہیں ہرل صاحب 8-9 تاریخ کو وہ احتجاج کرنے تو جا رہے ہیں، جو ٹینٹ ولیج، ہاں جی سوابی میں وہ کرنے جا رہے ہیں. اور آپ ان کی جو منطق ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ لطیف کوسا صاحب نے کہا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو وہ عمران خان کو باہر نکال لے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نومبر میں یہ سٹیٹمنٹ میں نے نہیں دی، یہ سٹیٹمنٹ نہیں، یہ چل رہی ہے، صحیح یہ چل ضرور رہی ہے، یہ کل ڈسکشن بھی ہوئی تھی ہمارے پروگرام میں. چل رہی ہے جی جی جی. اچھا، اور پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں جو امریکہ کے الیکشن ہیں وہ جنوری سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ آ نہیں سکتی. الیکشن کے ریزلٹ جو آنے ہیں، یہ نومبر میں الیکشن شروع ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے جنوری میں ٹیک اوور کرنا ہے جو ٹرمپ مینجمنٹ انتظامیہ اس نے. تو اگر وہ فرض کرے ٹرمپ صاحب آ بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ جنوری سے پہلے تو کوئی اس حوالے سے سہولت کاری نہیں کر سکتے بانی پی ٹی آئی کی. لیکن حضرت صاحب مجھے یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مجھے ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں. یہاں سے ٹرمپ آئے گا تو بانی کو ریلیف دے گا، یہاں تک کا سفر کیسے گزارا تحریک انصاف نے؟ دیکھیں یہ دیکھیں نا کتنی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کس طرح کی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ان میں جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پہلے جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے وہ حکومت لے لی، اب امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ آئے گا وہ باہر نکلوائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کی ڈیل ہوگی، اور ڈیل ہوتی بھی ہے، آپ نے دیکھ لیں ہماری تاریخ میں ہمیشہ جب نواز شریف باہر آیا، زرداری باہر آیا، بے نظیر اس ملک میں آئی، تو ساری کسی نہ کسی ڈیل کے نتیجے میں آئی. تو وہ جب ڈیل ہوگی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تب عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ابھی خاموش ہیں، وہ اس طرح کے وہ تکڑے بیان نہیں دے رہے، تکڑے بیان داغ نہیں رہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ، لیکن ابھی تک جو اطلاع ہے اس کے مطابق جو ہے کہ عمران خان ابھی تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن عمران خان جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہے. اچھا ویسے ہرل صاحب بڑی انٹرسٹنگلی، میں سیف صاحب سے جان لوں انٹرسٹنگلی، سیف صاحب
مطلب ڈیل کی باتیں بھی اور ڈھیل کی باتیں بھی چل رہی ہیں. ہاں جی. ہو سکتا ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو کہ یہ جو مقتدرہ کی جانب ان کی زبان اور لب و لہجے میں نرمی ہے, وشا بی بی کی چونکہ بیل ہوئی ہے تو بندہ ایک مینٹلی ریلیکس ہو جاتا ہے کہ ایک چلیں بیگم تو رہا ہوئی, ٹھیک ہے میں اپنے کیسز دیکھ لوں گا. یہ بھی شاید پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یا جیسے ہرل صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو چاہ رہی ہے ڈیل کرنا, پیغامات بھی آن اینڈ آف ہم تک پہنچتے رہتے ہیں کہ جیل میں ہرل صاحب نے بات کی ہے نا, یہ میں کافی حد تک ایگری کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کیونکہ وہ کئی آپشنز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کانٹینجنسی پلانز ہوتے ہیں جی, کئی کرائسس سینیریو بنتے ہیں. پھر وہ کرائسس سینیریو دیکھیں نا, ایک بات بریگیڈیئر طور صاحب میرے بھائی ہیں, ہم دونوں نے بھی ایک دفعہ بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کیا کہ حالات سمجھتے ہیں ہم کہ جی شہیدوں کی علامتوں کو ان کی تذلیل کرنا, آگ لگانا, کور کمانڈر ہاؤس پینٹیں پکڑ کے نکالنا, یہ واقعی جو بھی لوگ تھے, میں نہیں ضروری کہہ رہا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں, جو بھی لوگ تھے کہ وہ واقعی قابل صدا ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ مسلح افواج میں یہ ان پہ الزام لگا دیتے ہیں جی کہ وہ ان کے ساتھ دیور ان لیگ, ایسا نہیں ہے. مسلح افواج نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. دیکھیں نا, ایک پولیس فورس ہوتی ہے, اس کے پاس وہ اختیار یا وہ نہیں ہوتا اس کا وہ ٹریننگ. مسلح افواج کی تو ٹریننگ بہت خوفناک ہوتی ہے, بڑی اسٹرنجنٹ ہوتی ہے کہ اگر ان کا رد عمل آ جائے پوری کی پورا جس طرح کے مسلح افواج کرتی ہیں ایک بہت خطرناک صورتحال میں, تو اس میں تو وہ بہت خوفناک قسم کے اس کے نتائج ہونے تھے. تو اس میں مسلح افواج نے ایک باقاعدہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, اور وہ ریسٹرینٹ کو میں ایک مثال بنا کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چونکہ کرائسس سینیریو کو ہینڈل کرنے کے لیے انہیں ہی بالآخر کہا جاتا ہے یا انہیں ہی کرنا پڑتا ہے, تو اس لیے وہ بہت سی آپشنز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جس میں یہ آپشن بھی ہوتی ہے جسے میرے بھائی ڈیل کر رہے ہیں, چلے ڈیل کہہ لیں, بارگیننگ کہہ لیں, نیگوسیشنز کہہ لیں, ایک ڈیولپمنٹ آف انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں کہ کچھ یہ شرائط ہیں جی, آپ ایسا کر لیں, اس حد کو نہ کراس کریں, یہ ہمارے لیے بھی سوٹیبل نہیں, آپ کے لیے بھی. اور واقعی ایسا ہے کہ حدود کو کراس کرنا پورے ملک کے لیے بشمول پی ٹی آئی, دیکھیں نا مقبولیت کا عذاب اپنی جگہ, نہیں تو پی ٹی آئی میں بڑا مقبول ہوں, میں ہر چیز کو رگیتا جاؤں گا راستے میں, جو بھی راستے میں لیکن چلیں پی ٹی آئی نے ہمیشہ ایجوٹیشن کی سیاست, لیکن صاحب پی ٹی آئی نے ہمیشہ ایجوٹیشن کی سیاست کی ہے, گو کہ اس کو اس سے فائدہ بھی ہوا, عوامی مقبولیت تو ملی لیکن قبولیت نہیں ہوئی. تو اب یہ جی, تو اب یہ جو ایجوٹیشن کی سیاست مزید اس کو فائدہ دے گی. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایجوٹیشن کا یہ وقت نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ یہ اب چونکہ سوجھ بوجھ کا وقت ہے. اور دوسری یہ بات بڑی اچھی کہی گئی ہے بھی کہ دیکھیں کوئی بھی کیس ہو اپنے منطقی انجام کو تو پھر بھی اس نے پہنچنا ہے, کب تک اس کو روکے گا, نہ بڑی عدالت نہ چھوٹی عدالت. بالآخر دیکھنا کہ آدمی قتل کے کیس میں اس کو 14 سال یا لائف امپریزنمنٹ ہو جی, وہ بھی ایک دن گھر تو آ جاتا ہے نا, یعنی اگر اس کو زندہ رہے تو میجورٹی لوگ زندگی گزار کے وہاں آئی جاتے ہیں, 13 سال 14 سال دن رات کی جو سزا کنکرنٹ ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, پھر بھی پولیٹیشنز کے بارے میں باقاعدہ وہاں پہ منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ جی آگے جا کے کوئی کرائسس نہ کھڑا ہو جائے, کوئی پھر اس طرح کا 9 مئی یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور واقعہ ہو جائے. تو ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ, تو پریونشن کی بات جہاں آئے گی تو وہاں پہ پیغام رسانی بھی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ جو گنڈا پور صاحب جیل میں کل ملاقات کر کے آئے ہیں, یہ بھی کوئی پیغام رسانی کا تھا, کیونکہ کافی عرصے بعد گنڈا پور صاحب نے ملاقات کی, جس پہ تنقید بھی کی جا رہی تھی کہ گنڈا پور صاحب کیوں نہیں جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. کیا اس کو بھی پھر ہم یہ کہیں کہ پیغام رسانی ہوئی ہے, یا گنڈا پور صاحب تنقید کی وجہ سے جا کے مل کے آئے ہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ دو طرفہ چل رہا ہوتا ہے, بلکہ سہ طرفہ, ایک ہی وقت میں کئی قسم کے کرنٹس اور انڈر کرنٹس چل رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا کہ بعض اوقات آپ انٹرنیشنل جو فورسز کس طرح کام کرتی ہیں, کو بعض ایک چیز فیلر چھوڑتی ہیں اور اس کو گیج کرتی ہیں عوام کا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا احتجاج کی فائنل کال کی پرمیشن لینے گئے ہوں. ہاں یہی چیزیں ہیں. ان چیزوں کے ساتھ ساتھ زیر زمین ایک ایسی ڈیولپمنٹ بھی چل رہی ہے جس سے جو کل کو شاید ڈیل کا باعث ہو, یا ایک انڈرسٹینڈنگ کا باعث ہو, یا فائر فائٹنگ کا باعث بانی کے ساتھ, جس میں جی بالکل یہ میں تو آپ کے پروگرام میں کب سے کہہ رہا ہوں, پہلے بھی آپ نے کہا ایسے ہی. میں بریگیڈیئر صاحب سے جانوں, بریگیڈیئر صاحب یعنی کہ اگر گنڈا پور صاحب فائنل یہ اس کی بات کرنے گئے ہیں کہ ہم نے کال دینی ہے, احتجاج کرنا ہے, ایجوٹیشن کی سیاست دوبارہ سے کرنی ہے, تو اس کا مطلب بریگیڈیئر صاحب جو علیمہ خان صاحبہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ جتنے فیصلے لینے ہوتے ہیں باہر جو بیٹھی ہے قیادت, فیصلے تو وہ خود لے لیتی ہے, جب بانی کو باہر نکالنے کی باری آتی ہے تو احتجاج کرنا ہوتا ہے, تب پہنچ جاتے ہیں جیل میں ان سے اجازت لینے کے لیے کہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس کا مطلب وہ کافی حد تک درست تھی کہ یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں بانی کو باہر نکالنا, صرف اوپر سے شور مچا کے رکھا ہوا ہے. جی ہاں, ان کے بھی مسائل ہیں. ان کی تو پہلی ترجیح یہی ہے کہ ان کا بھائی باہر آ جائے, لیکن پھر یہ دیکھنا ہے کہ قانون کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے.
बेहतर तो यही है कि ये एहतजाज वगैरह जो हैं ये ख़त्म हो, हुकूमत को चलने दिए जाए और मुल्क में जमहूरियत के जो मुस्बत पहलू हैं उनको रिवाज दिया जाए, जमहूरियत तगड़ी हो और पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ बेहतर हो। बाकी ये जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं ये चलती रहेंगी, इस पे क्या सराइयाँ हो सकती हैं। लोग बयान दे देते हैं और फिर कहते हैं यूं ना था, मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। तो ये पहले बयान किसी होने ने डुबोया मुझको। अच्छा, पूरा शेर कह देना। तो तरदीद भी बड़ी जल्दी आ जाती है बयानात की। जी जी। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी के लिए मैं कहूँगा परेशानी की सूरत हाल है। ठीक है। एक फिजा के अंदर तनाव है और एहतजाज का सिलसिला ख़त्म होने में नहीं आता। सूबाई हुकूमत के तमाम वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पे बार बार चढ़ाई की जाती है, विफाकी दारुल हुकूमत पर, और फिर इससे जो असरात होते हैं वो पाकिस्तान की जो साख है दुनिया में वो भी मुतासर होती है। ठीक है। पाकिस्तान की हुकूमत और जमहूरियत जो चल रही है उसमें भी रुकावट आती है। तो हमें ये समझना चाहिए आइंदा के लिए कि एक तो एहतजाज का हक ज़रूर है, लेकिन इंतशार अंगेज एहतजाज जो है वो ठीक नहीं है, और उसके लिए पार्लियामेंट को कानून साजी भी करनी चाहिए। और खास तौर पे ऐसे MNA सर वो तो ऑलरेडी कानून साजी कर चुके ना ब्रिगेडियर साहब, अगर बिला इजाजत कोई, लेकिन मैं समझता हूँ कि और भी कवानीन सख्त करने चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ब्रिगेडियर साहब, कवानीन सियासी जमातों के लिए सख्त होंगे, शिकंजे में आम आदमी भी आएगा जो अपने हकूक के लिए थोड़ा सा बाहर निकल जाए। आम आदमी को तो ये परेशानी है कि उसके वसाइल, उसके टैक्स के साथ बनी हुई करोड़ों रुपए की जो फैसिलिटीज हैं, जो उसकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, सड़कों को रोक दिया जाता है, कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो जाता है, और बस ये कि जी हम सियासी एहतजाज कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? फिर एक और बात जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे लोगों को गलत राह पे लगाते हैं कि पत्थर मारना तुम्हारा हक है। पत्थर मारना कहाँ से हक हो गया? किस कानून में लिखा है? आइन की किस शिक में ये दर्ज है कि सरकारी इदारों की गाड़ियों पर पत्थर मारना आपका आईनी हक है? ये हक कब से आ गया? और मैंने आज तक यानी कि आइन में अगेन बात ब्रिगेडियर साहब वही आगे ना कि अगर आपने एहतजाज करना है तो पूरा हमने एहतजाज करें, नुकसान अमलाक को नुकसान ना पहुंचाया जाए। मैं हरल साहब से जान लूँ, हरल साहब, लॉयर्स मूवमेंट की बातें चल रही हैं, हमने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस धुएंधार देखी जिसमें कल बड़ी बड़ी बातें की गई थी। ये वाकई में मूवमेंट चल रही है, स्पेशली ये सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शंस हुए हैं जिसमें हुकूमती जो इत्तेहाद था या हुकूमती जिसे कह लें कि जो उनकी साइड का जो मेंबर था वो जीत गया प्रेसिडेंशियल सीट पे, इसके बावजूद लॉयर्स मूवमेंट चलेगी? देखिए, जब आपकी अदालतें जो है वो इंसाफ ना दे रही हूँ, आपका निज़ाम जो है वो इंसाफ ना दे रहा हो, तो फिर शहरी जो है अपने हक के लिए, अपने हक के असूल के लिए वो सड़कों पे निकलते हैं और एहतजाज करते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इस मुल्क में निज़ाम ठीक चल रहा होता, अदालतें काम कर रही होती और उनकी जमानतें महफूज होती शहरियों की, तो फिर लोगों ने सड़कों पे नहीं निकलना था। लोग तो बेचारे सताए हुए जो है आप सड़कों पे निकल रहे हैं। और लेकिन लोगों की तो मैंने नहीं, हरल साहब मैंने लोगों की बात ही की, मैं लॉयर्स मूवमेंट की बात करी। लॉयर्स तो ऐसी बातें अपनी एक वैल्यू रखते हैं। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। और जहाँ तक आपने लॉयर्स मूवमेंट की बात की, देखिए पहले ये एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत थी वो आम जो जनरल इलेक्शन होते थे उस हद तक थी। लॉयर जो इलेक्शन होते थे उसमें इतनी ज्यादा नहीं थी। अब ये मुदाखलत जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। वो अब जो हमारे वुकला के इलेक्शन होते हैं उसमें भी काफी हद तक ये बढ़ गई है। तो इस हवाले से क्योंकि जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट आता है आदमी, उनको पता होता है कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट अपना हर तरह से जो है हुकूमत अपने वसाइल इस्तेमाल करती है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर प्रो एस्टेब्लिशमेंट करती है। पूछ लें जी, आपसे एक सवाल था, सैफ साहब कहना चाह रहे थे, मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट है क्या वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है?
या उनके बंदे? देखिए ये इम्प्रेशन ये है क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, तो आप देख लें कि इस वक्त हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की है। ठीक, तो इसलिए वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट उनको कह सकते हैं। मैं सैफ साहब से जान लूं क्योंकि वक्त की किल्लत है। सैफ साहब से बेसिक पॉइंट ले लूं। तो मैं एक लफ्ज जी मैं अक्सर एक लफ्ज कहता हूं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर हरल साहब नाराज ना हो तो मैं कहता हूँ रूल ऑफ द लॉयर है पाकिस्तान में, माफी के साथ। चले लॉयर का रूल है कि मैंने कॉलम भी लिखे हैं इसमें। थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ। लॉयर बेचारे आप कोई नहीं किसी उनको गिन ना वो कहीं नहीं किसी खाते किताब में, आप आगे बात जा चुकी है। ठीक है सैफ साहब से जानते हैं। सैफ साहब 2007 में जब लॉयर्स मूवमेंट आई थी उस वक्त एक कॉन्टेक्स्ट था उस मूवमेंट का। लेकिन लॉयर्स मूवमेंट सिर्फ ज़ाहिर सी बात है अपने बलबूते पे तो नहीं आती, लॉयर्स उठे और चल पड़े, एक कॉन्टेक्स्ट होता है पूरी सारी चीज़ों का। किरदार अभी भी वही है, लेकिन उस वक्त वो बड़ी लॉयर्स मूवमेंट बड़ी तगड़ी थी, उसने जो चाहा वो किया और बड़ी स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जाती थी। अब आपको लगता है लॉयर्स मूवमेंट में उतनी जान है? नहीं देखिए, जान तो हमेशा ही है। लॉयर्स को देखे ना, लॉयर शिद्दत नजर आती है। हरल साहब लॉयर कत्ल कर दे, अगले दिन जमानत हो जाती है। तो एक लॉयर मूवमेंट नहीं स्ट्रॉन्ग होना तो किसने होना है? हाँ। बात अभी उतनी शिद्दत नजर आ रही है। मजमूई तौर पे तासर यही है। देखो मैं कोई जुर्म करता हूँ तो मुझे अभी 5 मिनट में वहां से रिलीफ मिल जाए तो मेरे जितना तो जरूरतमंद नहीं होगा। मैं तो मेरा तालिबान के कमांडर से ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और जरूरतमंद हो जाऊंगा। वो असल में ये बाकी है, जब तक सजाएं ना मिले तो वो जब तक आपको इस्तिस्ना है, अमलन इस्तिस्ना हासिल है सजाओं से और पकड़ से कानून की, तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग भी हैं, आप मूवमेंट भी कर सकते हैं। 2007 की मूवमेंट तो स्पीयर हेडेड बाय चौधरी इफ्तिखार थी। तो चौधरी इफ्तिखार साहब का जो सामने चीज़ें थी, अब वो ये ना हो कि हमें कोई डैमेजेस का नोटिस भेज दें। मेरे नोटिस में ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसे ऐसे काम किए गए, जो बाकायदा मैं उन दिनों कहता था कि भाई ये लोग आप पागलों की तरह उनके पीछे हैं। मेरे अपने अजीज भी थे वकील उसमें, बड़े टॉप लेवल के। तो मैं उन्हें कहता था, वो मेरे से भिड़ते थे। मैं कहा ये बंदा गलत साबित हो जाएगा। बाद में आप वो 5 साल के बाद मुझे कह रहे हैं कि यार तुम तब सही कहते थे। मैं कहा यार चीज़ों से गुजर के जजमेंट हो जाती है कि भाई वो अपने आप को आप स्पीयर आर्ट में, मैं सिर्फ एक बंदे से मैं मुतासर हो जाता हूँ, बड़ा मकबूल है जी। भाई क्या बात यह है कि क्या मकबूलियत का ये मतलब है मैं कि उस पर मोहर लगा दूंगा, अंधी तकलीद करूँ? लोग अच्छे बुरे होते ही हैं, चीज़ों को एनालाइज तो करें ना। जी ठीक जी, मैं एग्री करता हूँ। और बल्कि यहाँ पे रूल ऑफ अलीज क्लास है, रूल ऑफ रूलर्स है। हाँ, रूल ऑफ लॉयर भी है वैसे। वो रूल ऑफ लॉयर्स कह रहे हैं, आप रूल ऑफ अलीट कह रहे हैं। जाते जाते ब्रिगेडियर साहब जरा लास्ट 5 सेकंड आप बता दें, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ अलीट है, या कोई और रूल भी है जो आप भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहें? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमें लॉयर्स से ये उम्मीद है और ये तवक्को है कि वो रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करेंगे और लॉलेसनेस का इजहार नहीं करेंगे। ठीक, यानी कि आपके ख्याल में रूल ऑफ लॉ ही है अभी वो जी यानी कि अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल के ऊपर जो लॉयर्स ने रेड किया था, जो डॉक्टरों की पिटाई की थी। जी ब्रिगेडियर साहब, वक्त खत्म हो गया मेरे प्रोग्राम का। यानी कि आपके ख्याल में रूल ऑफ लॉ ही है इस वक्त मुल्क में, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लॉयर्स से उम्मीद यही है कि वो रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत ऊट साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। मियां सैफुर रहमान साहब आपका भी, गुलाम अब्बास हरल साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।